کیا حال ہیں آپ سب کے؟ الحمدللہ. چلیں انشاءاللہ تعالی سورہ قصص ہم کر رہے ہیں. آیت نمبر 47 سے انشاءاللہ ہم اپنی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 47. ولولا ان تصيبهم مصیبة بما قدمت ایدیہم فیقولوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک ونکون من المؤمنین. ترجمہ دیکھتے ہیں. اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اپنے کیے کرتوتوں کی بدولت کوئی مصیبت جب ان پر آئے تو وہ کہیں کہ اے پروردگار تو نے کیوں نہ ہماری طرف کوئی رسول بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور اہل ایمان میں سے ہوتے. تو اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ کفار کا جو ایک عذر تھا، جو یہ عذر اپنے لیم ایکسکیوزز وغیرہ دیا کرتے تھے، تو عام طور پہ بھی مختلف چیزوں کے بارے میں بلیم کرتے تھے نا، کہ نبی کے آنے سے ہمارا یہ مسئلہ ہو گیا، نبی نے ہمیں یہ دعوت دی تو ہمارے گھر میں لڑائی ہو گئی، کبھی کچھ اس قسم کی باتیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم نے ان کے پاس کوئی نبی نہ بھیجا ہوتا نا، کوئی وارنر نہ بھیجا ہوتا، تو تب تو یہ اور زیادہ یہ اعتراض کرتے اور قیامت کے دن کہتے کہ آپ نے تو کوئی نبی بھیجا نہیں، آپ نے تو کوئی رسول بھیجا نہیں جو ہمیں کوئی دعوت دے، تو ہمارا کیا قصور ہے. یعنی ایک ان کی یہ عادت تھی نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا جو یہ عذر ہے، جو لیم ایکسکیوز ہے، اس کا خاتمہ کرنے کے لیے ہم نے ان کی طرف نبی بھیجے، اور تاکہ ان کو کوئی حجت نہ رہ جائے. اچھا، اب یہ ہوا کہ آپ کو میں نے پچھلی کلاس میں بات بتائی تھی کہ انبیاء کے درمیان، موسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک فترہ کہلاتا ہے، بہت یعنی بیچ میں ایک ٹائم تھا 600 تقریباً سال کا. تو وہ جو طول زمانی تھا تو اس میں گزشتہ جو انبیاء تھیں تو ان کی دعوت تو موجود تھی، انبیاء آتے رہے بنی اسرائیل میں وقتاً فوقتاً، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے وہ ان کی تعلیمات مسخ ہو گئی تھی، لوگوں نے بھلا دیا تھا. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ایک نبی کے آنے کی بہت اشد ضرورت تھی، جس کی طرف یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو کہ قرآن اور حدیث کے اوپر مشتمل تھیں، تو ان کو مسخ ہونے سے بچایا، قرآن کی تحریف سے بچایا، قرآن کے کلام کو، جیسا کہ توراہ اور انجیل میں آپ کو پتہ ہے تحریفات ہو چکی تھی. اور ایسا ایک نظام دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ سارے دنیا کے لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے بھی یہ دعوت انٹرنیشنل دعوت ہو، یہ صرف مسلمانوں کے لیے ایکسکلوسیو نہ ہو. جیسا کہ پہلے جو انبیاء یا رسول آئے ان کی دعوت اپنی قوم کے لیے ہوتی تھی، بس دیٹس اٹ، اور کسی کے لیے نہیں ہوتی تھی. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک نیا طریقہ انٹروڈیوس کیا. اور دوسری بات یہ کہ ایسے اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ اب ان کے بعد الحمدللہ کسی نبی، کسی رسول کی اب آنے کی ضرورت نہیں ہے. دین ان کے اوپر مکمل کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب آج کوئی بھی کھڑے ہو کر یہ دعویٰ کرے آخری نبی کا یا امامت کا، تو وہ کیا کہلائے گا؟ جھوٹا نبوت کا دعویٰ کہلائے گا. جو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں کچھ سیکٹ پائے جاتے ہیں جو کہ جھوٹے نبوت کا دعویٰ ان کا موجود ہے نا. تو اب آپ کو پتا ہے ان کو کوئی بلیو نہیں کرتا ہے، اور ظاہر ان کو آپ کو پتا ہے پاکستان کی جو شق ہے اس میں سے ان کا نکال دیا گیا، ان کا مسلم ان کو کہا ہی نہیں جاتا ہے، نان مسلم کہلائے گئے. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کی حجت کی وجہ سے کہ کل کو یہ کچھ کہہ نہ سکیں، ہم نے یہ طریقہ رائج کر دیا کہ اب دیکھو تم کیا ایکسکیوز پیش کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے. اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ اگر ہم رسول نہ بھیجتے تو یہ کہتے ہیں کہ کاش آپ رسول بھیجتے تو ہم مومن ہو جاتے. جیسے آج بالکل آپ اس کی مثال سمجھیں، جیسے آج کچھ لوگوں سے اگر کہو کہ آپ دین کی طرف کیوں نہیں آتے، یا آپ ابھی تک آپ نے نماز کیوں نہیں شروع کی، یا قرآن پڑھنا کیوں نہیں شروع کیا، تو کہتے ہیں بس اللہ ہی ہمیں ہدایت نہیں دیتا، ہمارا کیا قصور ہے، اور جب اللہ دے گا ہدایت تو ہمیں مل جائے گی. تو یہی والی بالکل یہاں پر بات ان کے اوپر بھی یہی بات آ جاتی ہے کہ قرآن پڑھیں گے، اس کے اوپر غور و فکر کریں گے تو ہدایت ملے گی نا. اگر ان کی یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ ہدایت چل کر ان کے گھروں تک آ جائے تو ہدایت کے تو کوئی ایسے مجسم اس کے پیر یا ہاتھ نہیں ہے کہ وہ چل پھر سکے ہدایت. یہ تو ایک آپ سمجھ لیجئے کہ ایک بہت بڑی پریشیس توفیق ہے
جو اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کو دیتا ہے. اور اللہ کے پسندیدہ بندے کون ہیں؟ جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. سیدھی بات ہے. جو اس سے محبت کرتے ہیں، جو اس کا دم بھرتے ہیں، جو اس سے آگے بڑھ کر اس کا بننا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان سے. ظاہر سی بات ہے. آپ دیکھیں دنیا میں، آپ صرف ایک مثال سے بات سمجھیں. آپ کی اولادیں ہوں گی، الحمدللہ جو میرڈ ہیں میں ان سے مخاطب ہوں، 3 ہوں گی، 2 ہوں گی، 4 ہوں گی نا. ان میں نیچرل بات ہے کہ جو بچہ آپ سے بہت زیادہ لگتا ہے، بہت زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے، بہت آپ سے اٹیچ ہوتا ہے، بہت زیادہ آپ کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے، بہت آپ کی خدمت کرتا ہے، تو خود بخود آپ کا دل چاہتا ہے نا اس سے محبت کرنے کا. کہتے ہیں نا بعض بچے خود محبت کرواتے ہیں. تو یہی والی بات اللہ تعالیٰ کا بھی معاملہ ہے کہ آپ آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا نا. تو یہی جو بات ہے کہ اگر کوئی آج کہے کہ اللہ ہی ہمیں ہدایت نہیں دیتا، تو آپ خود وہ شخص اپنے بارے میں سوچے کہ میں کیا ہدایت چاہتی ہوں. میں نے خود کبھی اللہ سے بڑھ کے اس کا کوئی مطالبہ کیا، یا میں نے کوئی اللہ سے بڑھ کر اس محبت کا دعویٰ کیا کہ مجھے ہدایت ملے. تو اس کی طرف یہاں اشارہ اس مضمون کی طرف کیا گیا. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 48. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ کافرون. ترجمہ ہے، مگر جب ہمارے ہاں حق ان کے پاس آ گیا تو وہ کہنے لگے کیوں نہ دیا گیا اس کو وہی کو جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا. کیا یہ لوگ اس کا انکار نہیں کر چکے جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور کہا کہ ہم کسی کو نہیں مانتے. اب آپ دیکھیے مزید ان کا کفار کا معاملہ. کہنے لگے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں تو جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے گئے، عصا کا معجزہ دیا گیا، ان کے ہاتھ کا چمکنا، آپ لوگوں کو پتا ہے نا مشہور 2 معجزے ہیں، تو اس قسم کے جو معجزے دیے گئے تو یہ کیوں نہیں دیے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ میں بتا رہی ہوں کہ ان کی حجت بازی کے کفار کی طرف اشارہ ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ان کو مطلوبہ معجزات دکھا بھی دیے جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے تو بھی ان کو ایمان نہیں لانا تھا. ان کی فطرت کے اندر جو ہے وہ جھکنا تھا ہی نہیں. اور دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں تو ان کو جو یہ نشانیاں دی گئیں تو کتنے فرعونی مسلمان ہو گئے؟ نہیں ہوئے نا. آخر آپ کو پتا ہے کہ فرعون کا انجام کیا ہوا؟ اپنے لشکر کے ساتھ اس نے ڈوبنا پسند کر لیا، اس نے تباہ و برباد ہونا پسند کر لیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے آگے یا موسیٰ علیہ السلام کے رب کے آگے جھکنا نہیں گوارا کیا. تو اللہ تعالیٰ سے مراد ہے کہ اگر ہم ان کو دے بھی دیتے معجزہ ان کفار کو تو انہوں نے نہیں ماننا تھا. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معجزہ دیا جاتا لاٹھی کی شکل میں یا کوئی ہاتھ کی شکل میں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معجزہ دیا، مگر اس کا نام کیا؟ قرآن دیا اللہ تعالیٰ نے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو بات ہے نا کہ یہاں انہوں نے جو کہا کہ سحران، تو اس سے مراد یہ کہ انہوں نے جواب کیا دیا تورا کے بارے میں، یعنی سحران کیا مطلب ہے کہ 2 جادو سے کیا مراد ہے؟ کہنے لگے کہ یہ جو کتاب موسیٰ علیہ السلام پر آئی تھی یہ بھی جادو ہے، اور یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن نازل ہوا یہ بھی جادو ہے. یہ تو دونوں جادو والی کتابیں ہیں. اچھا اب آپ مجھے بتائیے جادو کیوں کہہ رہے ہیں اس کو؟ یہ جادو کا کیا کام ہے کتابوں سے؟ کرو. بالکل، یہ ایکچولی جو کتاب یہ والی جب پہنچی تو لوگوں کے اندر جو ٹرانسفارمیشن آیا اور انہوں نے اپنے بیوی بچے چھوڑنے گوارا کر لیے، بیویوں نے اپنے شوہر چھوڑنے گوارا کر لیے، بچوں نے اپنے والدین کا سودا کر دیا، لیکن اس کتاب کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا. تو کیا کہنے لگے یہ تو دونوں جادو ہیں، یہ کوئی کتابیں، یہ کوئی اللہ کی طرف سے دی ہوئی یعنی تعلیمات ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہے نا وہ جادو کر دیں انسان کے اوپر، تو ہم تو نہیں مانتے. ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے بھی منکر ہیں نعوذ باللہ، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی منکر ہیں نعوذ باللہ. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 49 اور 50. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما اتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو. اگر تم سچے ہو میں اسی کی پیروی اختیار کروں گا.
اب اگر وہ تمہارا یہ مطالبہ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ دراصل یہ اپنی خواہشات کے پیروکار ہیں، اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو خدائے ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کی پیروی کرے۔ اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں بخشتا۔ کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ قرآن اور تورات دونوں ایک جادو والی کتابیں جو کہ سحر زدہ تمہیں کر دیتی ہیں، تو یہ ہے کہ ایسا کرو کہ تم اس کیلیبر کی، قرآن کے کیلیبر کی کوئی کتاب اور پیش کر دو جو ان دونوں تورا اور قرآن سے زیادہ ہدایت یافتہ کتاب ہو۔ اور اگر تم ایسا کرو گے، اگر تم نے ایسی کتاب واقعی پیش کر دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب سے پہلا ہوں گا جو میں اس کی پیروی کروں، کیونکہ میں تو ہدایت کا طلبگار ہوں، مجھے جہاں سے بھی ہدایت ملے گی میں اسے لے لوں گا۔ تو مراد کیا تھی کہنے کی کہ قرآن یا تورا جیسی کتاب یہ کفار کبھی پیدا کر سکتے تھے؟ امپاسبل ہے۔ یہ ایسا کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ رہے کہ ایسا کرنا ہے یا ایسا میں کروں گا، مراد کیا تھی ان کو جھنجھوڑنے کے لیے یہ بات کہی گئی کہ تم ایسا کبھی کر ہی نہیں سکتے۔ تمہیں یہ چیلنج ہے کھلا کہ تم ایسی کوئی ہدایت والی کتاب پیش کر دو، تمہاری تو باتیں ہدایت یافتہ نہیں ہے، تم کتاب کہاں سے ایسی بناؤ گے یا اس کو انوینٹ کرو گے یا لکھو گے۔ تو یہاں پہ یہی فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص اللہ کی ہدایت کو دراصل چھوڑ کر ادھر ادھر کی باتیں بناتا ہے، جیسے یہ بناتے تھے، کبھی کسی کے اوپر بلیم ڈالتا ہے، کبھی کسی پہ ڈالتا ہے، تو بات کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنے خواہش نفس کا بندہ بنا ہوا ہے۔ اس کو اصل میں جو قرآن میں جو احکامات ہیں اس پہ عمل کرتے ہوئے اس کو خوف یہ آتا ہے کہ معاشرے میں میرے جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں ان کا نقصان ہو جائے گا، میرا بڑا نفع جو ہے نا میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، میرا فلاں خسارہ ہو جائے گا، میری دنیا کم ہو جائے گی، لوگوں کا میں فیوریٹ نہیں رہوں گا۔ جیسا ہوتا ہے ہم بھی آج قرآن کے احکامات پہ جب عمل کریں تو اللہ کو تو شاید ہم پیارے ہو جائیں اور اللہ کرے پیارے ہو جائیں، لیکن لوگوں کو ہم پیارے نہیں رہتے۔ بات یہی ہے، آج بھی یہ والی بات ہے نا۔ تو وہی بات تھی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مسئلہ بتا دیا کہ بات کیا ہے، یہ نفس کے بندے، اس لیے انہوں کو مان کے دینا ہی نہیں ہے۔ ان کا جو ہے نا یہ طریقہ کار آج سے نہیں پہلے سے ہی موجود ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایک اور یہاں پہ بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، اس کو کہتے ہیں کہ ظالموں کے لیے کہ جو ایمان نہیں لاتے، کہ یہ ہدایت سے پھر آخری وقت تک محروم رہتے ہیں۔ کیسے؟ ریزن کیا ہوتا ہے اس میں، ان آیات میں ریزن بھی اللہ تعالیٰ نے بتائے کہ انبیاء کی تکذیب جب انہوں نے کی، پھر انہوں نے اللہ کی آیات قرآن کا ذکر ہے کہ اس سے انہوں نے اعراض کیا، اس کو اگنور کیا، اس کو اس قابل نہیں سمجھا، نعوذ باللہ۔ پھر مستقل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزامات لگاتے رہے، کفر کرتے رہے، اللہ کا شرک کرتے رہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کنسسٹنسی کے ساتھ اتنے سارے گناہوں کا ارتکاب کرتے رہیں، یا آج کے ضمن میں آپ سمجھیں کہ ایک شخص ہے وہ ایک گناہ کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، ایک گناہ کی چین اپنی زندگی میں جب بنا لیتا ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ گریجولی جو اس کا قبول حق کی ایبلٹی ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ سمجھیں اس کو زنگ لگ جاتا ہے، جیم ہو جاتی ہے وہ۔ جیسے آپ سمجھیں آپ کے یہاں کوئی لوہے کا کوئی چیز لگی ہوئی ہے، نل لگا ہوا ہے، وہ استعمال نہیں ہو تقریباً کوئی 1 سال تک، تو اس میں زنگ ایسا آ جائے گا کہ اتنا ٹائٹ ہو جائے گا وہ نوب کہ اگر آپ اس کو ہلائیں گے تو وہ ہلے گا نہیں نا۔ اسی طرح سے جب انسان گناہ بہت زیادہ کر دیتا ہے تو اس کے اندر قبول حق کی جو ایبلٹی ہے نا وہ مر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور اثر بھی نہیں اس کے اوپر باتوں کا ہوتا۔ پھر اگر کوئی اس سے نصیحت بھی کبھی 1-8 دفعہ سال میں 1 دفعہ کانوں پہ پڑ جائے نا تو اثر نہیں ہوتا۔ جیسے 1 سال کے بعد آپ وہ نل کھولنے کی کوشش کریں تو وہ نہیں کھلے گا جب تک آپ کسی پلمبر کو بلا کے اور وہ یوں جیک لگا کے اس کو کھولے، تب جا کے شاید وہ کھلے۔ تو یہ حالت ہو جاتی ہے انسان کے اندر ایمان کی، ایسا ایمان مر جاتا ہے۔ تو اس کی طرف یہاں اشارہ کیا اللہ تعالیٰ نے، ایک طرح سے آپ سمجھے کہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایکسپیرینس لوگوں کا بتایا ہے کہ جو کفر میں انوالوڈ ہوتے ہیں تو آخرکار ان کا انجام کیا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا ہے۔ اور دوسری بات پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اس سے بڑھ کے انسان پھر لوگوں کے اوپر ظلم شروع کر دیتا ہے، گناہوں کا جب بہت زیادہ غلبہ اس کے اوپر ہو جاتا ہے، پھر وہ معصیت کرتے ہوئے تو اس کو کوئی اللہ کا ڈر نہیں لگتا، تقویٰ ختم ہو جاتا ہے، اور وہ کفر اور شرک کی تاریکیوں میں، یا آج کے میں دونوں کی مثال ایکچولی دے رہی ہوں، پاسٹ کی بھی دیتی جا رہی ہوں اور آج کے انسان کی بھی دیتی جا رہی ہوں۔ اگر آج کے حوالے سے بات کریں تو وہ کفر کی تاریکیوں میں، گناہوں کی تاریکیوں میں بھٹکتا پھرتا ہے، پھر اسے روشنی نصیب نہیں ہوتی جتنی بھی وہ کوشش کر لے۔ اور اسی کو قرآن میں کیا کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دلوں کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں، ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں کہ کبھی کوئی سال میں 1.5 سال میں اگر قرآن کے کوئی درس اٹینڈ بھی کر لیں تو کیا اثر ہوگا
جب 2 سال سے قرآن کو چھوڑ کے بیٹھے ہیں، زنگ لگ گیا دل میں، کالے دھبے دل میں اتنے آ گئے کہ اب کوئی آسان نہیں ہے. کانوں میں اتنی گرانی ہو گئی ہے قرآن کا، خود یہ ایک آیت آتی ہے کہ ہم کانوں میں گرانی یا بوجھ ڈال دیتے ہیں. تو ایسی گرانی پیدا ہو جاتی ہے کہ کانوں سے سن کر بھی سن رہتے ہیں، سنائی نہیں دیتا کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے. یہ حالت ہو جاتی ہے. اور یہ آپ دیکھیں کہ جیسے سورہ البقرہ میں آتا ہے نا، سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب وہ نہیں لوٹیں گے. کچھ بھی ان کے ساتھ کر لو، اب یہ ہوپ لیس کیس ہے. تو یہ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وجہ یہ بتائی. اصل بات جو ان کی ہے نا پرابلم، وہ خواہش نفس کی پیروی. جائز خواہشات کو یاد رکھے گا، ہمارا دین ان کی تکمیل کی اجازت دیتا ہے. ہر جائز خواہش کی تکمیل کی اجازت ہے، لیکن اگر وہ ناجائز میں کنورٹ ہو جائے، گناہ میں کنورٹ ہو جائے، تو پھر اس کی اجازت نہیں. یہاں پر ایک رک کے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے شیئر کرتی ہوں، جو میں نے کسی کا میں لیکچر سن رہی تھی، اس میں میں نے سنا تھا، انہوں نے یہ واقعہ بتایا کہ اب اس کی کوئی حقیقت ہے یا ویسی وہ واقعہ انہوں نے بتایا. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک آدمی کھڑا ہوا تھا ایک دنیا میں، آپ سمجھے ایک دنیا کا بازار سمجھ لیجئے کہ وہاں سارے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں دنیا میں نا. تو وہاں کھڑا ہوا تھا، تو وہ لوگوں کو نصیحت وہاں پہ کر رہا تھا، پکڑ کے لوگوں کو نا، کہ دیکھو تم دنیا کی محبت چھوڑ دو، حب دنیا کا شکار نہ ہو، آخرت سے دل لگاؤ. یہ دنیا جو ہے یہ فلیٹنگ ہے، ختم ہو جانے والی ہے، جس کو کہتے ہیں وقتی ہے، اور آخرت ایور لاسٹنگ ہے، ابدی ہے. وہاں کی نعمتیں ابدی ہیں، جنت ابدی ہے، وہاں کی نعمتیں جو ہے کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں. اور اللہ کی نافرمانی نہ کرو، گناہ نہ کرو. تو ایک شخص وہیں پہ کھڑا تھا، تو اس نے کہا کہ تم اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں اس لیے اتنا پریشان ہوں کہ میں لوگوں کو، میرا یہ روٹین ہے، تو میں لوگوں کو سمجھا کے تھک گیا ہوں، اور میں اسی طرح نکل کے لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیتا ہوں، دین کی طرف. اور ان کو مین جو بات میں بتاتا ہوں کہ تم دنیا کی محبت چھوڑ دو تو تمہارا نا بیڑا پار لگ جائے گا. لیکن لوگ ہیں کہ وہ مانتے ہی نہیں. تو میں ان کی جو آخرت میں ان کا برا انجام آنے والا ہے، اس کی وجہ سے میں پریشان ہوں. تو بات یہ ہوئی کہ اس نے، آدمی نے کہا کہ اچھا یہ تمہاری پریشانی ہے؟ اس نے کہا بس میں صرف اس لیے پریشان ہوں کہ ان کا ہوگا کیا. اچھا اب کیا ہوا کہ وہ دوسرا شخص نے کہا کہ ایک دفعہ وہ اپنے تھوڑے دن کے عرصے کے بعد وہ گیا اپنے کسی رشتے دار کی تدفین کے لیے قبرستان. تو وہاں پہ پھر یہی شخص نظر آیا، تو اور ایسی پریشان حال. تو اس شخص نے اس سے پوچھا کہ کل میں نے تمہیں دنیا میں دیکھا تھا، کل سے مراد یہ کہ پچھلے دنوں تم مجھے دنیا میں نظر آئے تھے کہ تم بازار میں مین کھڑے ہوئے لوگوں کو پکڑ کے اور دین کی دعوت دے رہے تھے اور بڑے پریشان تھے. اب آج تم قبرستان میں پہنچ گئے اور یہاں بھی آئے ہو تو ایسی پریشان کھڑے ہو، اب کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آج مسئلہ کچھ اور ہے. تو اس نے کہا آج کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ آج بات کیا ہے کہ یہ قبر میں لیٹے ہوئے لوگ ہیں نا جتنے، یہ مان گئے، لیکن آج میرا رب نہیں مان رہا ہے، تو میں اس لیے پریشان. اب گیس کی ڈیپتھ میں کیسی بات ہے نا. تو واقعی یہ حقیقت ہے نا. اب جب قبر میں چلے گئے تو اب سب ماننے کو تیار ہے، تو اب رب نہیں مانے گا نا، وقت چلا گیا. تو اس بیچارے کی سنسیریٹی آپ دیکھیں کہ وہ جو آدمی ہے، تو یہی والی بات آج اگر ہم اپنے پر رکھیں نا، تو ہمارا بھی کچھ ایسی معاملہ نہیں ہے کہ اگر ہم کسی کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کو سیدھے رستے پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ ایسے ہی ہمیں دھتکار کے چلے جاتے ہیں نا کہ ان کو تو اور کوئی کام ہی نہیں ہے، ان کو تو بس سوائے اللہ اللہ کرنے. ایسے بھی لوگ کہہ دیتے ہیں، یا یہ کہ ہماری ساری خوشیوں میں ڈاکہ ڈالنے آ جاتے ہیں، یا ہمیں خوش نہیں ہونے دیتے 4 دن کے لیے. لیکن وہی والی بات ہے کہ کل جب مان جائیں گے اور جب اپنی حقیقت سے اس کا ادراک ہو جائے گا تو کیا فائدہ؟ پھر یہ تو دیکھیں نا، امتحان ہی ختم ہو گیا نا. اب اگر ہم اپنے دل سے کہیں کہ وہ یہ کیا بات ہوئی، اللہ تعالیٰ تو مان جائے نا، تو کیوں اللہ تعالیٰ مان جائے؟ پھر دنیا کا اللہ تعالیٰ کا پیدا کرنے کا مقصد فوت ہو جائے گا. اور جنہوں نے دنیا میں اللہ کو بغیر دیکھے غیب میں ہوتے ہوئے مانا، تو ان کا کیا قصور ہے نا. وہ تو پھر روئیں گے اللہ تعالیٰ کے آگے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو اتنی آپ کی عبادت کی، دن دیکھے، اور ہم نے جو اپنی خواہشات کی قربانی دی، ابھی ہم نفس کی بات کر رہے ہیں نا، نفسانی خواہشات کی قربانی دی، تو ہمیں کیا ملا؟ ان کو بھی جنت مل گئی کچھ بغیر کیے، اور ہمیں بھی مل گئی، دونوں کو معافی مل گئی. سمجھ گئے نا بات؟ تو جو اللہ کے دین پہ چلنے والے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھی تو انصاف کرنا ہے نا. تو یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے کہ ایک انسان اللہ نے پوری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتا رہا اور وہ جنت میں پہنچا.
بغیر معافی مانگے، یعنی یہ کہ دنیا میں تو ہے اجازت، آپ کو پتہ ہے، قبر میں جا کے معافی کی کوئی صورت نہیں، یہ مراد ہے۔ دنیا میں تو مانگ لیتا نا، یہی کچھ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرتے دم تک اجازت دی ہوئی ہے کہ لوٹ آؤ اور پلٹ آؤ۔ تو بہرحال اس سے ایک واقعہ میں نے کہا آپ کے سامنے شیئر کروں، مجھے بہت پسند آیا کہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، انسان کے اوپر بڑا اثر ہوتا ہے کہ واقعی سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں نا، کس چیز میں اپنی زندگی کو جو ہے نا ہم اس طرح سے لگا رہے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں، آیت نمبر ہے 51-52۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک منٹ، یہاں سے آ رہی ہے آیت، جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب دی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جب یہ ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ واقعی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم تو پہلے ہی مسلم ہیں۔ ایک رہ گئی یہ شاید، ایک رہ گئی ہے نا، اور نصیحت یہاں سے، ٹھیک ہے، اور نصیحت کی بات پے در پے ہم انہیں پہنچا چکے ہیں تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہوں۔ جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جب یہ ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ واقعی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم تو پہلے ہی مسلم ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر 2 بار دیا جائے گا اس ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی، وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ جو ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہم نصیحت پے در پے ان تک پہنچا چکے تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہو جائیں۔ یہ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ایسا انتظام کیا کہ ایک رسول کے بعد دوسرا رسول، ایک دعوت کے بعد دوسری دعوت، ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب اللہ تعالیٰ لگاتار بھیجتے رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا اتنا زبردست انتظام اپنے بندوں کے لیے کیا۔ مقصد یہ تھا کہ لوگ اب جو پریزنٹلی کتاب ہے اس سے انجام سے ڈریں، اس کے اندر جو ذکر کیا گیا ہے پچھلی اقوام کا، یا یہ کہ لوگوں کو دیکھ کے ڈریں کہ جن کا انجام برا ہوا۔ اچھا ٹھیک ہے، ابھی اس کی تفسیر ہم کر لیتے ہیں، پھر 53-54 میں نے نا ترجمہ پڑھ دیا ہے، وہ میں دوبارہ سے اس کو دیکھتی ہوں۔ ابھی تو جو تفسیر ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے، جو آیت ہے 51-52 کی، آپ لوگ اپنے پاس نوٹ کر لیجئے، ٹھیک ہے، جو میں نے پڑھی ہے نا تفسیر، ابھی ہم اس کی کر رہے ہیں، پھر آگے بڑھیں گے قرآنک ٹیکسٹ میں۔ تو یہاں پہ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جتنی بھی پچھلی اقوام آئیں یا پچھلی قومیں آئیں تو ان کو دیکھ کے ان کے انجام سے سبق لے، اگلی قوم سبق لیتی جائے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا پچھلی اقوام کا، اور اس کے بعد جو یہ بات یہاں پہ کی گئی کہ وہ تاکہ نصیحت بھی ہم نے دی، اور اس لیے بھی کہ تاکہ وہ اپنی غفلت سے بیدار ہوں۔ پھر جو یہ ذکر کیا گیا آگے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 52 53 54 میں دوبارہ سے 52 پڑھ رہی ہوں کیونکہ آگے اس کا نا تعلق جوڑ رہا ہے. الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون واذا یتلی علیہم قالوا آمنا بہ انہ الحق من ربنا انا کنا من قبلہ مسلمین. آیت نمبر 54 اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. ترجمہ دیکھتے ہیں. جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور جب یہ ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے, یہ واقعی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے, ہم تو پہلے ہی مسلم ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر 2 بار دیا جائے گا. اور ایک منٹ, یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر 2 بار دیا جائے گا اس سابق قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی. وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. تو یہ جو بات کہی جا رہی ہے نا, یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں. قرآن پر ایمان لاتے ہیں
قرآن پہ تو ظاہر ہے مومن ایمان لاتے ہیں نا، یعنی پہلے ایمان لاتے ہیں، تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو کتاب دی. تو یہاں سے جو مفسرین نے مراد لی ہے وہ ان یہودیوں کی مراد لی ہے جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. اس میں ایک بہت مشہور نام آتا ہے عبداللہ بن سلام. یا عیسائیوں میں آپ نے نجاشی بادشاہ کا ذکر سنا ہوگا نا، حبشہ کا یہ بادشاہ تھا. تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے قرآن سن کے، جعفر طیار نے ایک مجلس میں قرآن سنایا تھا، تو وہ سن کے قرآن مجید کو وہ ایمان لے آیا تھا. تو یہ ان کا ذکر ہے کہ ان کو کتاب دی گئی تھی، پہلے بھی کتاب دی گئی، یعنی پہلے کتاب جیسے کرسچن کو وہ انجیل دی گئی، اور ان کو یہودیوں کو کون سی دی گئی؟ تورا دی گئی. تو یعنی وہ پہلی کتابوں پر بھی ایمان لائے اور اس کے بعد قرآن پہ بھی ایمان لائے. ان کا یہاں پہ نا ذکر کیا جا رہا ہے. اور اگلی جو بات یہاں پر آ رہی ہے تو اس میں یہ ہے کہ جب ان کو یہ سنایا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو اس پہ ایمان لائے ہیں، ہم تو پہلے اس پہ ایمان لائے اور یہ تو حق ہے اپنے رب کی طرف سے اور ہم مسلم ہیں. تو اب یہ کہ یہ مسلم کیسے اپنے کو کہہ رہے ہیں، اس کو ہم ایک حقیقت کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس حقیقت کی طرف قرآن میں جگہ جگہ اس کا انکشاف کیا گیا ہے. کہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے پیغمبر اور رسول آئے اور انہوں نے جو دین کی دعوت دی وہ دراصل اسلام کی ہی دعوت تھی. ٹھیک ہے، وہ یعنی ہم آج کی زبان میں ان کو کرسچن یا یہود کہتے ہیں نا، یعنی ہم ان کو کرسچن نام رکھ لیے یا یہودی نام رکھ لیا. پہلے یہ کوئی نام نہیں ہوتا تھا. بات کیا ہوتی تھی کہ جن کو جو دعوت دی، یعنی تورا آئی اگر موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، تو ان کے ماننے والے اس دور کے کیا کہلائے؟ مسلمان کہلائے. اس کے بعد مثال کے طور پہ نصارہ آج ہم کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اس دور میں کیا کہلائے؟ مسلمان کہلائے. نصارہ نہیں کہہ رہا ہے، یہ نام ہم نے نہیں رکھے مسلمانوں نے، یہ دراصل خود ساختہ نام ہے جو بعد کی جو قومیں آئیں جنہوں نے، بلکہ انفیکٹ میں آپ کو بتاؤں کہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو نہیں مانا، انہوں نے اپنا نام یہ رکھا کہ ہم یہودی ہیں اور ہم نصارہ ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں جو حقیقتاً ایمان لائے تھے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پہ، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم تو پہلے ہی مسلم ہیں، ہم تو پہلے آپ کے اس پہ جو آپ کا ایمان آپ نے اس کا میسج ہمیں دیا پیغمبروں کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے، ہم تو پہلے اس کے اوپر ایمان لائے، ہم تو مسلم ہیں، فرما بردار ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو ان کا اجر 2 بار دیا جائے گا. اب یہ کیا بات ہے 2 دفعہ ان کو اجر کیوں دیا جائے گا؟ اس کے بارے میں ایک حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کے لیے دوہرا اجر ہے. ان میں سے ایک وہ اہل کتاب آپ سمجھتے ہیں نا، جوز اینڈ کرسچنز، جو اپنے نبی پر ایمان رکھتا تھا اور پھر مجھ پر ایمان لے آیا. بخاری نے اس کو روایت کیا. تو یہی بات ہے نا، اللہ تعالیٰ بالکل یہی بات آپ دیکھیں قرآن میں آ رہی ہے کہ ہم ان کا اجر ان کو 2 بار دیں گے. 2 بار کیوں؟ کیونکہ پہلے وہ تورا پہ ایمان لائے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے. جو آپ سمجھ لیجئے اس دور کے جو کرسچن نہیں کہیں گے ہم یہ کہیں گے اس دور کے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل پر ایمان لائے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. تو اس لیے ان کو کیا ملے گا؟ دوہرا اجر. اس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. اور دوسری بات کیا ہے کہ اگر اچھا، اور میں ایک حدیث کا ٹکڑا یہاں تو اتنا ہی ہے، میں آگے آپ کو بتا دوں کہ اس کے علاوہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے جو آپ کو بتایا نا 3 آدمیوں کے لیے دوہرا اجر ہے. پہلا تو میں نے بتا دیا، ٹھیک ہے نا، جو اپنے نبی پر ایمان رکھتا تھا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ مملوک غلام جو اللہ، رسول اور آقا کی اطاعت کرے، یعنی جو پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے نا، تو وہ اپنے جو آقا ہے ان کی بھی اطاعت کرے اور اللہ اور رسول کا بھی ماننے والا، اس کو بھی دوہرا اجر ملے گا. پھر کہتے ہیں کہ تیسرا وہ شخص، یہ بھی ماضی کی بات ہے، کہ جس نے کہ اپنی کنیز کو آزاد کر کے اور اس سے نکاح کر لیا. تو یہاں یعنی ایک طرح سے یہاں پہ غلاموں کی اپلفٹ کی بات ہے کہ ہمارے دین نے ان کو اتنا اپلفٹ کیا، ایسے لوگوں کو کہ جو کہ معاشرے کے ڈاؤن ٹروڈن طبقہ تھا کنیزوں کا یا غلاموں کا، تو ان کو دوہرا اجر اللہ تعالیٰ دے گا جو ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے. تو یہ وہ دلیل ہے کہ اگر کوئی آپ سے کہے کہ اسلام جو ہے وہ تو سلیوری کو پسند کرتا تھا یا سلیوری میں ظلم وغیرہ روا رکھتا تھا، تو اس کا جواب یہاں پر موجود ہے. اس کے بعد پھر ہم یہ بھی تھوڑا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو مسلم کی بات ہے نا، تو یاد رکھیے گا کہ اس کے بارے میں کچھ آیات بھی ہمیں قرآن میں ملتی ہیں. جیسے سورہ آل عمران آیت نمبر 67 میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ تو یکسو مسلم تھے.
پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 85، اور اسلام کے علاوہ اگر کوئی اور دین اختیار کرے گا تو ہرگز اسے قبول نہیں کیا جائے گا. آل عمران آیت نمبر 19، در حقیقت دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے. تو یاد رکھیں کہ اگر کوئی محمدن بھی کہتا ہے نا، وی آر محمدنز، تو یہ بھی جو ہے وہ اسلام کی جو ٹیچنگز ہیں اس کے خلاف ہے یہ جملہ، کیونکہ ہم محمدنز نہیں ہیں، ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں، مسلم ہیں. اس کے بعد اور بھی ایک آیت ہمیں ملتی ہے سورہ یونس آیت نمبر 72 میں آتا ہے کہ میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلموں میں شامل ہو کر رہوں. پھر سورہ البقرہ آیت نمبر 128 یہ ایک دعا آتی ہے کہ اے ہمارے رب ہم کو اپنا مسلم بنا، ہماری نسل میں سے ایک امت پیدا کر جو تیری مسلم ہو. تو ہر جگہ جو نام ہمارا اللہ نے رکھا ہے نا قرآن میں وہ مسلم ہے. یاد رکھیں، نہ شافعی، نہ حنبلی، نہ حنفی، کچھ بھی یہ نام جو ہے، یا مالکی، یہ نام جو ہے نا وہ اللہ نے ہمارے نہیں رکھے. جو صحابہ کرام ہیں وہ بھی اپنے آپ کو مسلم کہتے تھے یا مومن کہتے تھے، لیکن کبھی بھی کسی نے اپنے آپ کا ایسا کوئی فقہ کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے نام نہیں رکھا. تو یہ جو آج ہمارے اندر ٹینڈنسی پیدا ہو گئی ہے نا، یہ کچھ مناسب بات نہیں ہے کہ یہ کہنا. بعض دفعہ تو ٹھیک ہے مجبوری ہے، جیسے آپ کہیں اپنے بچوں کے رشتے طے کر رہی ہیں تو آپ کو اپنی کاسٹ کو بتانا پڑتا ہے. لیکن یہ جو ایک ہم نے اپنا عزت کا معیار بنایا ہوا ہے نا کہ ہم مغل پٹھان ہیں، ہم مغل پنجابی ہیں، یا یہ کہ ہم انڈیا کے ہیں یا ہم مہاجر ہیں، تو یہ جو جس طرح کے سلوگنز کے ہم میمن ہیں یا ہم فلاں دہلی سوداگران ہیں، یعنی ان کے اندر بھی خالی دہلی والے نہیں کہیں گے دہلی سوداگران ہیں، پھر کہیں گے پنجابی دہلی سوداگران ہیں. مطلب کوئی لمٹ ہی نہیں ہے نا ہمارے کاسٹ سسٹم کی. ٹھیک ہے، پھر ہم ایک میمن بھی ایک نہیں ہے، ہم فلاں میمن ہیں، ہم فلاں کاسٹ سے تعلق، ہم سندھی ہیں، ہم فلاں سندھی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہم نے اپنا معیار بنایا نا، یا ہم کس سے ملتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں کیوروسٹی ہوتی ہے، تو یہ مناسب طریقہ نہیں ہے. ہماری آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے نا وہ دین سے ہے، اس سے ہمارا تعلق زیادہ ہونا چاہیے. ہاں رشتے میں نے آپ کو بتایا کہ پھر بھی ایک مجبوری ہوتی ہے کہ ایک انسان کا حق بنتا ہے کہ اگر کوئی آپ سے سوال کر رہا ہے یا آپ کس سے سوال کریں تو ایک نالج کے لیے بہرحال جاننے میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اس کے اوپر کوئی بہت فخر کا اظہار کرنا، یا کہتے ہیں نا ہمارا تو ہم سے کوئی بات نہ کرے، ہمارا تو غصہ مغلوں کا غصہ ہے، ہم مغل خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ کون سی کوئی بہت بات ہے اپریشیٹ کرنے کی نا، کہ بڑا نام آپ اپنے آبا و اجداد کے نام کو یعنی بدنام کر رہے ہیں یا ان کا اچھا نیک نامی کر رہے ہیں. خود بھی سوچنے کی بات ہے کہ ایک برائی کا ذکر کر کے. تو یہ چیز بالکل بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ دلائل میں نے آپ کو یہاں پہ دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مسلم کے علاوہ ہمارا کوئی نام پسند نہیں کیا. دوسری بات یہاں پہ یہ بتائی گئی کہ یہ جو بات یہاں آ رہی ہے کہ وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، یعنی مراد کیا ہے کہ جب وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے اندر اتنی اچھائی اور اتنی بہتری پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے. یعنی جو بھی کوئی مسلمان ہو جائے، یہاں تو خیر ریورٹ کی بھی بات ہے، اور ویسے بھی ایک نیچرل بات ہوتی ہے کہ جب کوئی انسان جو مسلمان بھی ہوتا ہے تو وہ کبھی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتا. تو مراد کیا ہے کہ یہ ان کا جو ذکر ہے کہ ان کو اجر 2 دفعہ ملے گا، تو یعنی انہوں نے مسلمانوں کی خوبیوں کو بھی اپنا لیا ہے، جس میں کہ خوبی یہ ہے کہ جب کوئی ان کے ساتھ برائی کرتا ہے تو وہ اس کے ساتھ بھلائی کا رویہ اختیار کرتے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا ادفع باللتی ہی احسن، کہ جو برائی ہے اس کو برائی سے نہیں اچھائی سے اس کو جو ہے نا دفع کرو، تو تب وہ دور ہوگی، ورنہ برائی کا جواب برائی دینے سے سوائے جھگڑے کے اور فساد کے اور کچھ بھی اس کا نتیجہ نہیں نکلتا. دوسری بات یہاں پہ تھوڑا سا ہم یہ دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ یہاں پر جو بات قرآن کی گئی تھی پچھلی آیات میں، لیکن اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ جو بات میں نے آپ کو بتائی تھی نا، عبداللہ بن سلام اور نجاشی بادشاہ یہ لوگ ایمان لائے تھے، تو انہوں نے کہا نا کہ وہ قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں. تو قرآن کے حوالے سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشک صرف 2 آدمیوں کے اوپر جائز ہے، ایک وہ جسے اللہ نے قرآن کے علم سے نوازا اور وہ دن رات اس کی تلاوت میں مشغول رہتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا اور وہ اسے اچھے کاموں میں دن رات خرچ کرتا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا. اور یہ جو بات یہاں آ رہی ہے نا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو پہلے سے ہی مسلم ہیں اور ہم تو قرآن کے اوپر ایمان لاتے ہیں، تو ایک بات یہ بھی تھی
کہ میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی ایک بات بتائی ہے نا کہ ان لوگوں نے آج پریزنٹلی یہودیوں نے یا عیسائیوں نے کتنی بھی تورا اور انجیل میں ڈسٹورشنز کر دی ہیں، چینجز کر دی ہیں، اس کے باوجود میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ ٹوئنکلنگ سٹارز کی طرح آج بھی قرآن کی کچھ آیات تورا اور انجیل میں موجود ہیں، یا آپ اس کو کہہ لیجئے کہ ان کی کچھ آیات جو ہیں وہ یعنی قرآن میں جو موجود ہے نا تو ان سے ہی کچھ ایکسٹریکشنز ہیں جو قرآن میں بھی موجود ہیں. دونوں بات آگے پیچھے آپ سمجھ لیجئے سیم ہے، جس کی دلیل میں آپ کو یہ دوں گی کہ اگر آپ تورا کا مطالعہ کریں تو آپ اس میں جان کے حیران ہوں گے کہ تورا کے آج بھی یہ احکامات موجود ہیں جس میں کہ تصاویر، اسٹیچوز، شراب، یہ تمام چیزیں حرام ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے، گناہ کبیرہ ہیں، جیسے ہم نے قرآن میں یہ بات دیکھی ہے. اس کے بعد اگر آپ تورا کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ زنا کی سزا سٹوننگ ٹو ڈیتھ رجم ہے، جو کہ قرآن میں بلکہ موجود نہیں ہے. کہاں موجود ہے؟ حدیث میں. یہ آپ کو میں بات بتا چکی ہوں. اس کے علاوہ سود کے بارے میں تورا میں موجود ہے کہ یہ گناہ کبیرہ اور منع ہے. تو یہ وہ دلیل ہے کہ جس کی بنا پہ انہوں نے کہا تھا، جو ریورٹس تھے انہوں نے کیا کہا کہ ہم تو پہلے قرآن پر ایمان لائے ہوئے. کتنی پیاری انہوں نے بات کی نا کہ ہم نے جو ہماری پچھلی کتاب تھی جو ہمیں عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام نے دی تھی اس میں بھی یہی سب احکامات موجود تھے. تو ہمارا تو دل پہلے ہی کنوینس ہے. تو ان کا بہرحال آپ سمجھیں ایک اپلفٹ ہے ان لوگوں کا کہ جو کہ اپنا ایک ریلیجن پاسٹ کا چھوڑ کے اور اسلام کے بینر کے انڈر آتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو بڑا انکریج کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ان کو بک اپ کرنے کی ضرورت ہے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 55. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. ترجمہ ہے، اور جب انہوں نے بےہودہ بات سنی تو یہ کہہ کر اس سے کنارہ کش ہو گئے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم کو سلام ہے، ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار کرنا نہیں چاہتے. یعنی یہ سلام تحیہ نہیں ہے کہ جیسے کوئی ہم آپس میں کہتے ہیں نا السلام علیکم، یہ نہیں مراد ہے یہاں پر. یا اس کا شان نزول میں ایک واقعہ آتا ہے اور وہ واقعہ یہ ہے کہ تقریباً 20 افراد تھے جو کہ کرسچنز تھے پہلے. تو وہ ان کا گروہ مکہ آیا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اب جب انہوں نے اسلام قبول کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو آپ ابو جہل کو جانتے ہیں کہ اس کا کیا طریقہ تھا. تو وہ ان کے پیچھے پڑ گیا ان کرسچنز کے اور ان کو طنز و طعنے کرنے لگا اور کہا تم لوگ تو بڑے کمزور ہو، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر آ گئے، ایک عام آدمی کے کہنے سے تم نے ایمان قبول کر لیا. تو اس پہ وہ اتنے عقل مند تھے کہ انہوں نے یہ جواب دیا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے. یہ ایک جدائی کا سلام تھا. انہوں نے کہا کہ تمہیں جو مرضی بھی کرو، تم ہمارا ایمان ہمارے ساتھ ہے، تمہارا ایمان تمہارے ساتھ ہے، ہم ایمان لے آئے، اب ہمارے ساتھ تم بحث نہ کرو. تو یہ آپ یاد رکھیں کہ یہ تو میں نے آپ کو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بتایا. آج بھی یہ بہترین ٹپ ہے کہ اگر کوئی بہت زیادہ آپ کے ساتھ بحث کرے، بہت زیادہ اللہ کے احکامات کے بارے میں آپ سے آرگیومنٹ کریں، آپ حق بات اس کو بتا رہی ہیں اور پھر بھی وہ مان کے نہیں دے رہا ہے، تو یہ ایسا سلام ہے کہ انسان تھوڑی دیر کے لیے جدائی اختیار کر لیتا ہے. یعنی کہ جب بہت زیادہ کوئی ضد کا شکار ہو جائے تو یاد رکھے گا کہ جب وہ اس کا دماغ بند ہو جاتا ہے، شیطان اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، اور جب آپ بہت زیادہ اس کو انسسٹ کریں نا تو وہ بدتمیزی پہ اتر آتا ہے اور اللہ نہ کرے اللہ کے احکامات کے اوپر زبان دراز کرنے لگتا ہے. تو وہ وقت کیسا ہوتا ہے؟ نو مور آرگیومنٹس. اب آپ جو ہے نا تھوڑا سا گیپ دیں. اور سلام اختیار کیا مطلب ہے؟ کہ تم پر سلامتی ہو، امن ہو تم پہ، یعنی بس ختم کرو یہ جھگڑا. اور اس سے مراد یاد کیجئے گا یہ نہیں ہے کہ اب آپ کہیں کہ میں تو زندگی بھر اب اس کی شکل نہیں دیکھوں گا، میں تو زندگی بھر اب اس کو کبھی دین کی دعوت نہیں دوں گی. یہ نہیں مراد ہے. یہ ٹیمپرری اسپیسنگ ہے جو کہ ایک حکمت ہے کہ جو کوئی ضد کا شکار انسان آپ کے بھی پلے اگر کبھی پڑ جائے، اور اگر کیا پڑھی جاتے ہیں اکثر لوگ ایسے، تو اس میں یہ طریقہ بہترین رہتا ہے جس کے بارے میں قرآن ہمیں گائیڈنس دے رہا ہے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 56. بڑی اہم آیت ہے یہ سورہ قصص کی. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو عالم بالمہتدین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ پہلے میں آپ کو اس آیت کا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بتاتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی ہمدرد
غم گسار ان کے جو چچا تھے ابو طالب، آپ کو پتا ہوگا نام ان کا، تو ان کا انتقال ہونے لگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نیچرل خواہش تھی کہ آپ کے جو رشتہ دار آپ کے انڈر جو جن کے ساتھ آپ کا تعلق رہا تو کم سے کم وہ تو اسلام قبول کر کے سرخرو ہو جائے نا اللہ کے سامنے. تو انہوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو کوشش بہت دنوں سے کر رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا چلو ایک آخری موقع میں جا کے ان سے بات کروں. تو کہا کہ چچا جان آپ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ بس کہہ دیجئے، بس ایک دفعہ میرے کہنے سے یہ کلمہ پڑھ لیجئے تاکہ قیامت کے دن کم سے کم میں آپ کی مغفرت کی سفارش تو کر سکوں نا، میں شفاعت تو کر سکوں اس کلمہ پڑھنے پر. چلے آپ نے کوئی کام اتنے دن سے جس کو کہتے ہیں کہ شرک میں ملوث ہے اور کوئی کام اللہ کی پسند کا نہ کیا، تو تھوڑی دیر تو وہ خاموش ہے چچا. لیکن وہاں پہ اس وقت بڑے بڑے یہ قریش کے لیڈرز اور سرداران موجود تھے نا، آپ کو پتہ ہے لیڈ کلاس سے تعلق رکھتے تھے یہ سب. انہوں نے ان کی طرف دیکھا، انہوں نے ابو طالب نے، اور اس کے بعد انہوں نے ان کی طرف دیکھ کر اور ایمان لانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کر دیا. اور جو آخری جملہ جس پر ان کی موت واقع ہوئی تو انہوں نے یہ ابو طالب نے کہا کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں. اپنے سرداروں کی طرف دیکھا اور یہ کہا. تو جس کو کہتے ہیں نا کہ آخری وقت میں اتنی بڑی اپارچونٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ آ کے کوشش کی، لیکن وہ اس کی ایمان کی سعادت سے محروم رہے اور کفر پہ ان کا خاتمہ ہوا. آپ سمجھیں کہ جو ہسٹری کی سیرت کی کتابیں ہیں ان میں یہ بات آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خلق اس کا، اتنا صدمہ اس کا پہنچا، کیونکہ ظاہر ہے کچھ بھی کہیں ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا اچھا معاملہ رکھا تھا نا، تھے تو چچا، محبت تو تھی ان کو. تو اس پر جو ہے یہ آیت کا نزول ہوا اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح کر دیا کہ آپ لاکھ تبلیغ کر لیں، آپ لاکھ لوگوں کے رہنمائی کر لیں، آپ لاکھ لوگوں کے لیے اپنے دل کو غم لگا لیں، لیکن ہدایت کے راستے پہ چلا دینا ہمارا کام، آپ کا کام نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ اتھارٹی آپ کہہ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہدایت اس سے ملے گی جسے جو ہے نا ہم ہدایت سے نوازنا چاہیں گے، اور ہدایت دینا آپ کے بس کا نہ کام ہے نہ آپ کی پسند کے اوپر مشتمل ہے کہ احببتا، آیت میں آ رہا ہے نا احببتا، جس سے آپ محبت کریں ضروری نہیں آپ اسے ہدایت دے دیں. تو یہ پورا واقعہ صحیح بخاری میں آتا ہے جو میں نے آپ کو کوٹ کیا، اور اس آیت کے شان نزول میں یہ واقعہ آپ لکھ سکتی ہیں کہ بخاری میں موجود ہے. اب ہم اس کے اوپر تھوڑی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ رول ہمیں ایک پتہ چلا، بڑا اہم رول ہے. اچھا، بار بار میں آپ کو کہہ رہی ہوں اس حدیث کے مطابق، کیونکہ اس کی تشریح میں یہی لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا کام ہے ہدایت کو دینا، آپ کا کام نہیں. تو اس کو تھوڑا رک کے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ دیکھیں انسان کا جو ایک کام ہے نا، جس کو آپ دائی کہہ لیں یا ایک پڑھنے والا بھی، آپ جیسے قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں آپ اپنا بھی ذکر کر لیں، تو آپ کا کام کیا ہے کہ لوگوں تک آپ پیغام حق پہنچا دیں. اب اس کے بعد کا جو اسٹیپ ہے نا ہدایت کا دینا، ہدایت کا دینے کی ذمہ داری آپ کی یا میری نہیں، نہ آپ کی ہے نہ میری، ٹھیک ہے. وجہ کیا ہے کہ بعض دفعہ ہوتا کیا ہے، یہ بات کیوں سمجھائی جا رہی ہے، ویسے تو ہم نے آیت دیکھ ہی لی نا، اب اس کے ضمن میں ہم بات کر رہے ہیں کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دائی کا جو حوصلہ ہے، دائی یعنی دین کا پیغام آگے پہنچانے والے کا جو حوصلہ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے جب وہ لوگوں کو دیکھتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں ان کی اتنی خیر خواہی کر رہا ہوں، میں ان سے اتنی محبت کر رہا ہوں، مگر یہ مانتے نہیں. ابھی دیکھیں نا، تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا ہے اس ایک آدمی کا، تو وہی مثال اپنے ذہن میں رکھیں. تو کیا ہوتا ہے کہ دل میں شیطان کیا ڈالتا ہے کہ یہ جو تمہارا تبلیغ کا کام ہے، یہ جو قرآن پڑھنے پڑھانے کا کام ہے، سب تم چھوڑ دو، لوگوں پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، سب وہی یہاں سے کلاس سے جاتے ہیں پھر سب ایسے ہی ہو جاتے ہیں. یہ شیطان دن بل ڈالتا ہے نا، بدگمانی، یعنی لوگوں سے بھی بدگمانی فضول میں بیچ میں ڈالتا ہے نا. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جو دین کا پیغام پہنچانے والا ہے اس کے نروس کو شیٹر کرتا ہے، یعنی اس کو مایوس کر دیتا ہے، ڈپریشن میں مبتلا کر دیتا ہے. اور میں آپ کو انسان کیا بتاؤں، یعنی ہم تو عام انسان ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈپریشن میں چلے جاتے تھے، آپ کو تو میں نے بتایا ہے 2-3 دفعہ، قرآن میں ایسی آیات آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ مت اپنے آپ کو ہلاک کریں لوگوں کے غم میں، آپ کا یہ کام نہیں ہے، آپ بس دعوت دے دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا سوچتے تھے، شاید میری دعوت پرفیکٹ نہیں ہے، شاید میں نے نا بات اچھے طریقے سے سمجھائی نہیں ہے، شاید میں نے وہ طریقہ درست نہیں استعمال کیا. آپ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی بہترین دعوت دے سکتا تھا؟ اور آپ ابھی اوپر کی مثال دیکھ لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں
ان کی سفارش پر ان کے اپنے سگے چچا نہیں ایمان لائے. آپ سوچیں تو آپ اگر آج آپ اور میں یہ کہنے لگیں گے کہ ہمارا کیا فائدہ دین کا کام کرنے کا, تو بہت ہی افسوس کی بات ہے نا. پھر یہ کہنا ہمارا کام کوشش کرنا ہے. میں نے آپ کو وہی بتا دیا نا, ہدایت ضرور نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں بہت زبردست ایک رول ہمارے سامنے رکھ دیا اور ہم کو بڑا بریو ذمہ کر دیا ہے ان چیزوں سے. اور آپ یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب رسول کے ہاتھ میں نہیں کسی کو ہدایت دینا, اور وہ بھی جن سے پیار کرے, یہ اور عجیب بات ہے. دیکھیں نا, انسان بعض دفعہ تو غیر لوگ ہوتے ہیں نا, وہ مانے نہ مانے, چلو ٹھیک ہے, کیا جا رہا ہے نا, کسی کا دائی کا یا تبلیغ کرنے والے کا کیا جا رہا ہے, نہیں مان رہے نہ مانے. بعض دفعہ ہم اب اس مسئلے کو دیکھتے ہیں کہ بحیثیت ایک تبلیغ کرنے والا یا بحیثیت آپ بھی قرآن پڑھنے والے ہیں, آپ کو سب سے زیادہ فکر, سب سے زیادہ محبت کس کی ہوتی ہے؟ اپنے والدین کی, اپنی اولاد کی, ٹھیک ہے نا, اپنے شوہر کی, اگر آپ عورتیں ہیں تو شوہر کی, اگر شوہر ہے تو اس کو اپنی بیوی کی. اور یاد رکھیں کہ یہ مشکل ترین کام ہے کرنے کا. دنیا میں عام لوگوں کو تبلیغ کرنا بہت آسان ہے, آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں. کیونکہ دیکھیے ٹھیک ہے, جو ایک اسٹوڈنٹ کا تو معاملہ الگ ہے, ٹھیک ہے نا, میں تو عام لوگ کی بات کر رہی ہوں. اسٹوڈنٹ سے بھی انسان کا بڑا کلوز کانٹیکٹ ہوتا ہے کہ ان کے لیے بھی دل انسان کا تڑپتا ہے. تو میں صرف اسٹوڈنٹ کو نہیں لا رہی, میں آپ کو غیر لوگوں کی بات کر رہی ہوں. غیر ایسے کہ جیسے آپ کسی درس میں گئے رینڈم, اگر میں تبلیغ کرنے والے کی بات کروں نا, تبلیغ کی, تو میں کہوں کہ میں کسی رینڈم درس میں گئی, ٹھیک ہے, وہاں پہ 50 لوگ تھے, تو 4 نے 5 نے آ کے مجھ سے فلاں بات کے اوپر آرگیومنٹ کا, ہمیں نہیں بات سمجھ آتی, ہمیں نہیں, تو کیا ہوگا, ان کو بتا دیا جائے گا بس. پھر یہ آدمی سوچے گا بھائی ان کا معاملہ ان کے ساتھ, ان کی مرضی, کبھی پھر وہ زندگی میں ملیں گے بھی نہیں. ہوتا ہے نا ایسا, رینڈم جب آپ درس میں آتے ہیں کبھی پھر ملاقات ہوتی بھی نہیں نیکسٹ ٹائم. تو کیا ہوتا ہے کہ معاملہ بڑا آسان ہے, آپ نے بات پہنچا دی, پھر آپ کو یاد بھی نہیں کہ آپ نے کسی کو بتایا تھا, وہ مانے نہ مانے اس کا معاملہ اب اللہ کے ساتھ ہے. یہاں کیا معاملہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے, بعض دفعہ کہ آپ کے اپنے پیارے, آپ کے اپنے وہ لوگ جن سے آپ محبت رکھتے ہیں, وہ دل نہیں کھولتے, ان کا دل نہیں کھلتا, ان کے انشراح نہیں ہوتا, ہدایت ان کو نہیں ملتی, اور انسان ان کے لیے کڑتا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا, ان کے چچا تھے, ان کو تکلیف ہوئی, میں نے آپ کو بتایا, ان کو خلق ہوا, صدمہ پہنچا. تو اسی چیز سے ہم بھی گزرتے ہیں. تو یہ بھی ہمیں یہاں پر ایک بات اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ تم کتنی بھی کوشش کر لو, تم کتنی ہی محبت اپنے پیاروں سے کیوں نہ کرو, اگر میں ان کو ہدایت نہ دوں گا تو تمہارے غم کرنے سے, تمہاری کوشش کرنے سے بھی ان کو ہدایت نہیں ملے گی. اب تھوڑی دیر کے لیے ہم ادھر رک کے سوچیں کہ بھئی پھر ٹھیک ہے, سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, تو پھر ہم بھی کوئی فکر نہیں کرتے. تو آپ بتائیے یہاں کیا مطلب ہے, یہ جو میں بات کر رہی ہوں اس کو ذرا آپ لیول کیجئے بات کو, کہ کیا مراد ہے, پھر کیا مطلب ہے اگر اللہ ہی ان کو ہدایت دے رہا ہے. نہیں کوئی اور بتائے مجھے. ہاں چلے, اور بینا. اللہ نے انسان کو وہی والی بات ہے, ہدایت ہم پیغام پہنچاتے تاکہ لوگوں میں میسج پہنچ جائے, ہم نے وہ دینداری نہیں ہو کہ ہم نے میسج نہیں پہنچایا. لیکن اب اس چیز پہ جو ہے نا, نہ ڈنڈا پکڑے نہ غمگین ہو, دونوں چیزیں بنا ہے کہ جی یا تو انسان بالکل ہی ڈپریشن میں چلا جائے, یا پھر اتنا پیچھے پڑ جائے کہ لوگ ہوگا ہونا شروع ہو جائے. تو ہدایت تو دینی ہے, لیکن ایک ماڈریشن میں دیں گے پیغام تھوڑے تھوڑے دن. جیسے میں والی بات ہے, پہلے آئے تھے گیپ لیتے ہیں. نہیں میں بینا, میں تو آپ کی بات سمجھ گئی. آپ جو کہہ رہی ہیں نا, آپ تو وہ ٹپس بتا رہی ہیں, ٹھیک ہے, یہ میرا سیکنڈ کوشچن ہوگا. ابھی میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں, میں نے آپ کو شروع میں بھی واقعہ بتاتے ہوئے اور ابھی بھی یہ بات کہی کہ بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں جسے ہدایت دوں نا تو اس سے ملے گی, تم محبت کرتے رہو, اس کے لیے کھپتے رہو, تمہارے ذریعے سے نہیں ملے گی. تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ یہ اس کے بیچ میں یہ کیا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر سب کچھ کرنا ہے تو پھر ہم کیوں فکر کر رہے ہیں. تو میں یہ آپ سے سوال کر رہی ہوں کہ اس بات سے اللہ تعالیٰ سے کیا مراد ہے. گاٹ اٹ, کیا بتائیں کیا مراد ہے. ساری بات ہے, اپنے جیسے ہم دنیاوی مٹیریل چیزیں ہوتی ہیں, اپنے فیملی کو, اپنے بچوں, شوہر کو, ماں باپ کو بیسٹ چیزیں دینا چاہتے ہیں. نو یہ سیکنڈ ہے. ابھی میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری چاہیے کہ آپ کو تو پیغام دینا ہے. بالکل, یہ جو بات آنٹی نے کہی نا, دیکھیے یہ بہت بڑی غلط فہمی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے. پہلے اس کو آپ کلیئر کریں, کیونکہ میں نے آپ کو بخاری سے یہ واقعہ نکال کے بتایا, اور بخاری میں اس کی تشریح میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ اس کے اوپر قادر ہے جس کو ہدایت دے. اس کی تشریح میں لکھا ہوا ہے, میں نہیں کہہ رہی, ٹھیک ہے نا. تو دل میں خیال یہ آتا ہے بھائی جب اللہ نے ہدایت دینی ہے تو میں اور آپ یہاں کیا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہمیں کیا ضرورت ہے بھائی, اللہ ہدایت دے گا جب
تو پھر ہم بھی آ جائیں گے یہاں پہ قرآن پڑھنے, ٹھیک ہے. یا یہ کہ ہمارے بچوں کو جب اللہ ہدایت دے گا تو ٹھیک ہے دے دے گا, ہمیں کیا ضرورت ہے کڑنے کی. یہ بات یہاں نہیں ہے. بات ساری کیا ہے, اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں, کیوں بات یہ کہہ رہے ہیں, آپ ابھی آپ اس سے سمجھے. ایک پورا سینیریو اپنے لائیں, ابو طالب, ٹھیک ہے. ابو طالب ایک اس میں ڈیتھ بیڈ پہ لیٹے ہیں, ٹھیک ہے. بڑے بڑے رئیس قسم کے سامنے سردار کھڑے, ٹھیک. ان کو نظر آ رہا ہے, یعنی آخری وقت آ گیا ہے, انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے سب. ایک دل تو انسان کے نیکی کا گواہی دیتا ہے نا, نہیں مان کے دیا نا انہوں نے. وجہ کیا تھی نہیں, طلب تھی نہیں اندر, طلب تھی نہیں. اپنے اتنے شریف اور جس کو کیا کہنا چاہیے کہ نبوت کے حامل, جن کو نبوت مل چکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, ان کی بات نہیں مان رہے. کس کے پیچھے, کس کے پیچھے؟ روسا کے پیچھے. وہ جو قریش تھے ایلیٹ کلاس کے سردار, اتنا امپریس ایک انسان سے ہو کے, یعنی اپنے پیروں پہ انہوں نے کلہاڑی ماری نا ابو طالب نے, سچی بات ہے, کلہاڑی مار لی. تو یہی چیز آج میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو یہ بات کہہ رہے ہیں نا, ہم نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. یعنی پھر کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب کوئی بہت حتمی طور پہ یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ مجھے چینج نہیں ہونا, نہیں ہونا, اور وہ ڈیفائنس اختیار کرے. یہ سرکشی تھی ان کی, یہ ان کی سرکشی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہیں اور وہ مان نہیں رہے بات کو. آپ بتائیں نا, آپ میں ہم, یعنی ہم کیا چیز ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس بیٹھ کے دعوت دین دے اور وہ نہ مانے. آپ سوچو وہ بھی رشتہ دار سے دل کتنا نرم ہوتا ہے. تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی مراد یہ بات کہنے کی ہے کہ ہم جیسا جو شخص چاہتا ہے, ہمارے جو ہم نے ایک جو طریقہ بنایا ہے نا, ہدایت کا اصول بنایا ہے, اس میں ہم اس کو پھر فری ہینڈ دے دیتے ہیں, ہدایت نہیں دیتے اسے. بالکل ہدایت مانگنے سے ملتی ہے. جب آپ ہدایت کو مانگیں گے نہیں, اور رادر یہ تو جو یہ بات کہہ رہی ہے نا مانگنا, ان کا تو معاملہ کیا ہے, یہ تو ان کو کوئی دے رہا ہے وہ اس کو پھینک رہے ہیں, اور بالکل طلب نہیں ہے. سیکنڈ جو بات اب انہوں نے کہی کہ ہدایت, ہم بھی اگر اپنی بات کریں نا, ہم مانگیں گے تو ہمیں ملے گی. آپ دیکھیں کہ دنیا میں بہت سارے رشتے آپ سوچتے بھی نہیں, بیٹی کا بہت اچھی جگہ سے آ گیا, باتیں ہو گئی. آپ نے سوچا بھی نہیں, بیٹا بیٹی دونوں اللہ نے آپ کو دے دیا. آپ نے سوچا نہیں آپ کے ہسبینڈ کی ترقی ہو گئی. آپ نے سوچا نہیں آپ کو بہت اچھی گاڑی مل گئی, گھر آپ کا اپنا بن گیا. بہت ساری چیزیں بن سوچے بن مانگے اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیتا ہے, لیکن ہدایت نہیں دے گا. ہاں, کتنا یہ اپنے پاس آپ لکھ لیں کہ ہدایت مانگے بغیر نہیں ملتی. لکھ لیں آپ, ملے گی نہیں. آپ گڑ گڑا, اور وہ بھی میں بتا دوں, گڑ گڑا کے جب اللہ کے ساتھ آپ مانگیں گے نا, اللہ تعالیٰ آپ کی تڑپ کو ٹیسٹ کرے گا, کتنی تڑپ ہے دل میں, تب ہدایت ملے گی. بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ اولاد کو بھی یہ بات سمجھائیں کہ اگر ان کا دل نہیں آتا اس طرف نا, جیسے بچوں کا نہیں آتا نا دل, تو واقعی ان سے اللہ کا نام لے کے نا دعائیں شروع کرا دیں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے ایک, ان سے کہیں بیٹا ساری دعاؤں میں نا یہ دعا تو مانگ لیا کرو. ان کی دعا کے تو پھیلی شاید اللہ سن لے, ان کی دعا کے ایسی دعاؤں مانگے تو شاید سن لے اگر دل بہت سخت ہے. تو وہی والی چیز ہے, بہت انہوں نے اچھی ایک ٹپ دی ہے کہ اپنے لیے تو ضروری ہم کریں انشاءاللہ اور کرتے ہوں گے, لیکن اولاد کے لیے ہم بعض دفعہ روتے رہتے ہیں نا, اولاد مانتی نہیں, اولاد نماز نہیں پڑھتی, اولاد قرآن نہیں پڑھتی, اولاد نافرمان. تو دعا منگوا دے نا ان سے ہدایت کی, خود ہی سب ٹھیک ہو جائے گا معاملہ, ہے نا. اور اگر ہم ان کو یہ کہیں گے نا کہ یہ دعا کرو کہ تم ہمارے فرما بردار بن جاؤ, نہیں مانگیں گے نا. وہ کہیں گے کیوں, آپ کا کیوں بن جائے فرما بردار, آپ میں کیا خاص بات ہے, بس امی ہے نا اب تو, ٹھیک ہے نا. تو وہ مذاق سے کر کے بات کو نا اتنا لائٹلی لیں گے, تو ان کو کہیں بس یہ تم ایک دعا کر لو, اللہم اہدنی فی سددنی, اس طرح کر کے ایسی دعائیں ہوتی ہیں نا جس میں ہدایت کی دعا کی گئی ہوتی ہے. ہاں بالکل, تو یہ اچھی ایک ٹپ ہے. تو ٹھیک ہے, یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ ایک اہم بات یہاں پر ہے. تو ایک اور چیز اب ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں, نہ اپنے پیاروں کو نہ بہت زیادہ چھیڑنا ہے اور نہ ان کو چھوڑنا ہے. یہ بات یاد رکھیں. چھیڑنے سے میں مراد آپ سمجھ جائیں, چھیڑ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ایسے ہی ان کے کندھے پہ کر دیا کبھی, یہ نہیں کہہ رہی. چھیڑنا میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ان کے پیچھے پڑ جانا,
اتنا چھیڑ ایسا ہوتا ہے نا جب آدمی اریٹیٹ ہوتا ہے, جیسے کہتے ہیں نا وہ کوئی آپ کو بولے پلیز مجھے مت چھیڑو, یہ والی جو چیز ہوتی ہے نا, تو یہ بھی نہیں کرنا ہے اور نہ ان کو چھوڑنا ہے. تو بہت ہی طریقے سے ان کو لے کے چلنا ہے. کبھی انگلش میں جو بچے ہیں ان کو کوئی انگلش میں کوئی کسی کی بات سنوا دی, کبھی کسی کا کوئی لیکچر سنوا دیا, کبھی کچھ لگا کے دے دیا, پیچھے نہیں پڑنا, بس بات ان تک پہنچانی رہنی ہے, پہنچاتے رہنی ہے. اور یاد رکھیں کہ دائی جو ہے نا, تبلیغ کرنے والا, وہ ایک ٹول ہے, وہ ایک ذریعہ ہے, ٹھیک ہے, بس جان ہے اس میں, ٹول میں ویسے جو ٹول ہوتے ہیں ان میں جان نہیں ہوتی. تو تبلیغ کرنے والے کے اندر جان ضرور موجود ہے لیکن ہے وہ ٹول, لیکن ہدایت وہ کسی کو دے نہیں سکتا. یہ بات یاد رکھیے گا, ہدایت اللہ کے ہاتھ میں اور اللہ کی کتاب کے اندر پنہا ہے. قرآن کی اگر جب تک نہیں پڑھیں گے نا, تو اگر کوئی ایک آدمی آپ کو بیٹھ کے ایوری ڈے بھی بڑی اچھی اچھی باتیں بتاتا رہے تو بھی اس کی اپنی باتوں سے ہدایت نہیں ملے گی. قرآن کی بات بتائے گا تو الگ بات ہے, اپنی باتوں سے نا کوئی کسی کو کنوینس نہیں کر سکتا. ذاتی باتیں یا یہ کہ مثال کے طور پہ میں آپ سے کوئی اگر اپنی ذاتی طور پہ آپ سے کہوں, میں ذاتی طور پہ آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ یہ کام کریں, تو آپ کیوں کریں گے؟ آپ کہیں گے آپ کی ذات کی وجہ سے ہم کیوں کریں نا. لیکن اللہ اور رسول پہ کوئی کوشچن نہیں کرتا, یہ ایک نیچرل بات ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہدایت کا راستہ کیا ہے. سورہ عنکبوت